طرف فرماتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ مبارک کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ اور پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کیا کہتا ہے تجھے۔ التَّأَدَّبُ بِآدَابِ القرآن وَالتَّخَلُّقُ بِأَخْلَاقِ القرآن، یہ دیکھو کہ قرآن تجھے کون سا عمل سکھاتا ہے، تجھے کون سا راستہ دکھاتا ہے، کن چیزوں کا تجھے حکم دیتا ہے، کیسے اخلاق تمہارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھو اب پھر اس کی پیروی کرو۔ پیروی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی میری پیروی کرتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسے چلتا ہوں، میں کیسے کھاتا ہوں، میں کیسے باتیں کرتا ہوں، میں کیسے تقریر کرتا ہوں، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، اب پھر وہ مجھے دیکھ کر سیکھتا ہے، میری پیروی کرتا ہے۔ تو قرآن کریم پیروی کرنے کے لیے ہے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے کہ قرآن کریم صرف آیتوں کے پڑھ لینے سے اس کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم پڑھے جو میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ اکبر، جب ان آیتوں کو پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا وہ کہ کل قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کے مانند گرم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، اس کا اصل رخ جس میں تپش اس سے کئی گنا زیادہ ہے وہ کل ہماری طرف ہوگا، اور پھر جو دوری ہے یہ بھی مٹ جائے گی، صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ اور ایسے نفسی نفسی کے عالم میں میزان عمل رکھے جائیں گے، میزان عمل پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، چہرے رب کی رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ رب کی طرف سے کیا مژدہ ملتا ہے، یا پھر ہمیں جہنم کی طرف جو ہے جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے تعلق سے رب نے جو منظر کھینچا ہے وہ دیکھے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کل قیامت کے دن ایسے نفسی نفسی کے عالم میں کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، حساس بشاس ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال بہتر ہوں گے، ان کے اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیے گئے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے حسن اعمال کے نتیجے میں جنت کا مژدہ ہوگا۔ اور وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے مرجھائے ہوں گے، کچھ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا سے اتنی محبت تھی، دنیا سے اتنا پیار تھا کہ دنیا کی زندگی میں مصروف رہے، مشغول رہے، دنیا کی آسائشوں میں غرق رہے، بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، بھول گئے کہ ہمیں آخرت ملنی ہے اور آخرت میں ہمیں نتیجہ ملنا ہے، بھول گئے کہ ہمیں حساب دینا ہے، یہ تو بھول بیٹھے تھے۔ قرآن کریم میں رب نے فرمایا نا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ انسان عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو۔ تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو ان تمام چیزوں سے غافل ہوں گے۔ تو پھر عالم کیا ہوگا کہ وجوہ یومئذ باسرہ، اب ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے جائیں تو کہاں جائیں، کیا کریں۔ اب یہ سوچیں گے کہ چلو مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت میں پناہ لے لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دامن کرم میں پناہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور شافع محشر ہے، حضور کو شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تمام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن اے میرے بھائی ذرا میں آپ کے ذہن کے پردے کو کھول دوں اور آپ کی خوش فہمی مٹا دوں۔ حضور شافع ہیں، حضور شفاعت کرنے والے ہیں، یہ حق ہے کہ حضور سجدے میں جائیں گے اور حضور امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ شفاعتی لکبائر امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضور شفاعت کریں گے، لیکن میرے بھائی ذرا غور تو کرنا کہ تم نے جس سے شفاعت لینی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں تھی، تم نے نمازیں پڑھی، جن سے تمہیں شفاعت لینی ہے ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، تم نے داڑھی رکھی، جن سے شفاعت لینی ہے ان کا چہرہ اسلامی تھا، تم نے اسلامی چہرہ رکھا، جن سے شفاعت لینی ہے ان کا اخلاق ایسا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اے لوگوں تم
نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، کانا خلقہ القرآن، تم نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، تم قرآن پڑھتے جاؤ گے، پریکٹیکلی طور پر نمونہ دیکھنا ہے تو حضور کے اخلاق کو دیکھتے جاؤ گے۔ تو مجھے بتاؤ نا کہ جس نبی سے شفاعت لینی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس نبی سے شفاعت لینی ہے ان کا چہرے داڑھی والے ہیں، جس نبی سے شفاعت لینی ہے ان کا لباس اسلامی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جس نبی سے شفاعت لینی ہے وہ نبی ہے جنہوں نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا ہے، ہم حق مارتے ہیں۔ امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ہم ظلم کرتے ہیں۔ امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے، امت شراب پی رہی ہے۔ امت کو یہ تعلیم دی ہے، امت کے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے نوجوانوں، تمہارے کندھے پہ تمام امتوں کا مستقبل ہے، ان کی ذمہ داری ہے تمہارے کندھوں پہ، تم امت کے مستقبل کی ضمانت ہو، تمہارے کندھوں پہ امت کا تابناک مستقبل ٹکا ہے۔ تمہارے یہ مضبوط بازو اس لیے نہیں ہے کہ موبائل چلا کر اپنے وقت کو ضائع کرو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اسے مضبوط بنا کر اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر کے، اسلامی شناخت پیدا کر کے، اسلامی تشخص پیدا کر کے، اپنے اندر اسلام کی ذمہ داریوں کو سمجھ کے باعمل بنا کر، آنکھوں کو حیا والی بنا کر کے امت کی بہتری کے لیے تم کام کرتے ہوئے نظر آؤ۔ تو یہ نوجوانوں کو اسی رسول نے تعلیم دی ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر اپنایا ہے؟ اور اسی نبی نے جس سے شفاعت لینی ہے اس نبی نے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹے انسان یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ ایک مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں، سنو کہ الکذب ينقص الرزق، یہ جھوٹ جو ہے انسان کے رزق کو کم کر دیتی ہے، انسان کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ لیکن تم تو کہتے ہو کہ مولانا تم کیا جانو، جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار میں تو اتنا جھوٹ چلتا ہے، تم کون ہوتے ہو یہ دعویٰ کرنے والے؟ رب نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور رزق دینے والا رب ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو تم کیسے کہو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ رزق تو رب نے دینی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس نبی سے شفاعت لینی ہے وہ جھوٹ سے منع کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ جس نبی سے شفاعت لینی ہے وہ ہمیں گناہوں سے منع کرتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ جس نبی سے شفاعت لینی ہے اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے، جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے۔ اللہ اکبر، جو جنت کے میزبان ہیں، کائنات کے خزانے جن کے قدموں میں رب نے ڈال دیے ہیں، جنت کی میزبانی جن کے قدموں میں رب نے ڈال دی ہے، اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ رات میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہیں قیام میں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اللہ پکارتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل، اے میرے محبوب، کیوں راتوں میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو؟ تھوڑا سا سو بھی لیا کرو، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات آرام کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کبھی کبھی جب سجدے میں جاتے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا کہ شاید حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح مسلمانوں، تمہیں 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، شب برات، شب قدر جیسی مقدس راتیں آتی ہے تو تم کرتے کیا ہو؟ راتوں میں پٹاخے چھوڑ کر، راتوں میں میلے میں گھوم کر، چائے پی کر، میلے میں گھوم کر، مارکیٹ میں گھوم کے، بائک سے اسٹنٹ کر کے تم گزار دیتے ہو۔ ایک رات بھی تم سب بیداری عبادت کر کے نہیں کر سکتے۔ اور وہ نبی جس سے شفاعت لینی ہے، وہ نبی اللہ کے پیغمبر جن کے صدقے میں تمام لوگوں کی بخشش ہونی ہے، جن کے شفاعت سے سب کو جنت ملنی ہے، وہ نبی راتوں میں اس طرح عبادت کرے کہ رب کہے کہ اے محبوب اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ، پاؤں میں ورم آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح کہ اس نبی سے شفاعت لینے والا چہرہ ہمارا ہے۔ بھائی سوچو تو صحیح، ہمارا چہرہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے والا؟ کبھی سوچو، ہمیں اگر حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا، ہم نے یہ چہرہ تو تمہیں نہیں دیا تھا، یہ تشخص تو تمہیں نہیں دیا تھا، یہ آئیڈینٹی تو تمہیں ہم نے نہیں دی تھی، یہ تمہارا ویکتیتو تو نہیں تھا، تم نے کیا کیا اپنے آپ کے ساتھ؟ کیا تم نے صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھا تھا کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟
کیا تم نے اولیاء اعظام کی زندگی نہیں پڑھی تھی؟ کیا تم نے اکابرین اور اسلاف کی زندگی نہیں پڑھی تھی؟ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کی یہ پہچان ہوگی؟ میرے بھائی کبھی سوچنا، کبھی تنہائی میں جانا تو اپنا محاسبہ کرنا۔ انسان گناہوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے اور آخرت کی فکر اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ کاؤنٹ رکھے اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کو کاؤنٹ کرے۔ ہم یہ کرتے نہیں، دنیا کی ہر چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم، دن بھر میں کتنے اخراجات ہوئے، کتنے پیسے آئے، کتنے پیسے گئے، کتنے بچے، بینک بیلنس کتنے ہیں۔ ہم ہر رات جو ہے حساب کتاب کر کے مائنڈ میں یا پھر اپنے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں یا اپنے کاغذ دفتر کے کاغذ پہ ہم سب چیز کر کے سوتے ہیں۔ اگر ایک چیز کا حساب نہیں کرتے تو وہ یہ ہے کہ جب فجر میں اٹھے اس وقت سے لے کے جب ہم دوبارہ بستر پہ رات میں گئے تو ان تمام گھنٹوں میں ہم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کیا اس کا حساب و کتاب کوئی کرتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی کاؤنٹ؟ ہم حساب کرتے ہیں کہ دن بھر میں ہم نے کون کون سا عمل کیا جو نیکی کے کھاتے میں آتا ہے اور کون سا عمل کیا جو گناہ کے کھاتے میں آتا ہے؟ تو آپ تو یہی کہو گے کہ چلو دیکھا جائے گا۔